پس مکن تکیہ بر روزگار کہ ناگاہ ز جانت برارت دمار مکن تکیہ بر لشکر بے عدد کہ شاید ز نصرت نیابی مدد مکن تکیہ بر ملک و جاہ و حشم کہ پیش از تو بود است و بعد از تو ہم مکن بد کہ بدبینی از یار نیک نمی روید از تخم بدبار نیک بسا پادشاہان کشور نشان بسا پہلوانان کشورستان بسا تند گردان لشکر شکن بسا شیر مردان شمشیر زن بسا مہرویان شمشاد قد بسا نازنینان خورشید خد بسا مہرویان نوخاستا بسا نو عروسان آراستا بسا نامدارو بسا کامگار بسا سر و قدو بسا گلعذار بسا کہ کردن پیراہن عمر چاک کہ کردند پیراہن عمر چاک کہ کردند پیراہن عمر چاک کشیدند سر در گریبان خاک چنا خرمن عمر شاہ شد بباد کہ ہرگز کسے زا نشان نداد منہ دل بری منزل جانستان کی جان ستان جان ستان منہ دل بری منزل جان ستان کی دروے نبینی دل شادمان منہ دل بری کا خاخ خرم ہوا کہ میں بارد از اسمانش بلا صبات ندارت جہاں اے پسر بغفلت مبر عمر دروے بسر مکن تکیہ بر ملک فرماندہی کہ ناگاہ فرما رسد جاندہی منہ دل بری دیر نا پائیدار ز سعدی ہمی یک سخن یاددار عجیب نصائح کا شیخ سعدی سے در منع امید از مخلوقات کہتے ہیں کہ آخری بات میری یہ سن لو کہ مخلوق سے امید ہی نہ رکھو مخلوق سے عظیم پس مکن تک یہ بر روزگار عظیم پس کہتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو نصائح سنائی ہیں ان کے بعد مکن تک یا اعتماد نہ کرو بر روزگار زمانے پر روزگار یعنی اہل زمانہ پر ذکر تو روزگار کا زمانے کا مراد کیا ہے اہل زمانہ کہ یہ جو اہل زمانہ ہے تمہارے ہم عمر لوگ ہیں ان کے اوپر اعتماد نہ کرو بھائی یہ بے وفا ہوتے ہیں یہ دنیاوی لالچ میں پھنس جاتے ہیں تو تمہارا کتنا بھی قریبی دوست ہوگا کہیں دنیاوی غرض تم سے فوت ہو جائے تو بس وہ تمہیں پھر جانے کا بھی نہیں کہ ناگاہ ز جانت برارت دماغ کہ اچانک ناگاہ اچانک ز جانت تیری جان سے برارت نکل آئے گی بلا دمار ہلاکت دمار کہتے ہیں دیکھو اصل میں تو دمار عربی لفظ ہے اور دمار کہتے ہیں یہ جو عمارت ہے نا وہ گر جائے تو عمارت پوری عمارت کے یا اکثر عمارت کے گر جانے کو کیا کہتے ہیں دمار اسی لیے یہ عرب لوگ جو ہے نا
یہ جب میزائل لگ جائے نا کسی بلڈنگ کو تو کہتے ہیں دم مرو، دم مرو. اس نے اس بلڈنگ کو گرا دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِ دِمَارًا، اور کہتے ہیں اس کے اوپر دمار گرا دیا گیا. وہ یہ میزائل نہیں، اس کو دمار کہتے ہیں، وہ دمار گرا دیا. سمجھائیے. تو کہتے ہیں کہ ناگہ ز جانت برارت دمار، کہ اچانک تیری جان سے برآمد ہو جائے گی کیا چیز؟ ہلاکت. اچانک تو خود مر جائے گا. مکن تک یہ بر لشکری بے عدد، اور اعتماد نہ کرو لشکری بے عدد پر، بے شمار اور بے حد لشکر پر بھی اعتماد نہ کرو. تمہارے پاس اگر بہت ساری فوج ہے نوکروں کی، بہت سارے لوگ تمہارے نوکر ہیں، خدمتگار ہیں، گھر میں ہیں، باہر ہیں، ہاں بڑی لشکر خدام کی، نہ کیا کرو، اعتماد ان پر بھی نہ کرو کہ شاید ز نصرت نیابی مدد، کہ ہو سکتا ہے کہ نصرت الہی سے نہ ملے تجھے مدد. دیکھو کسی جگہ پھنس جاؤ، مریض ہو جاؤ، بدن میں مرض آ جائے تمہاری، تو سارے خادم تمہاری کیا مدد کریں گے؟ تمہیں شفا دے سکتے ہیں؟ کہ ہو سکتا ہے کہ نصرت الہی سے، اللہ تعالی کی نصرت سے نیابی مدد تو نہ پا سکے. ایسی کوئی بلا تم پر آ جائے کہ یہ ساری لشکر تمہاری ہے اور تمہاری اس بلا کو وہ ہٹا نہ سکے. وہ صرف نصرت الہی سے وہ بلا ہٹے گی. اس لیے اعتماد تو اس پر کرو جو ہر وقت تمہارے کام آتا ہے. مکن تک یہ بر ملک جاہو حشم، تکیہ نہ کرو کس پر؟ ملک، سلطنت اور بادشاہی پر، جاہ، رتبے اور بڑے مرتبے پر، حشم اور بڑے جو تمہارے نوکر چاکر ہوتے ہیں، حشم. سمجھائیے. ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک پر بھی اعتماد نہ کرو، نہ حکومت پر، نہ بڑے مرتبے پر، نہ بڑے نوکر و چاکروں پر. کہ پیش از تو بود است و بعد از تو ہم، کہ پیش از تو بود است، کہ تجھ سے پہلے بھی تمہارے جیسے سلطان اور بادشاہ، ملک اور بڑے بڑے مرتبے والے اور بڑے نوکروں چاکروں والے لوگ گزرے ہیں تم سے پہلے بھی. کہ پیش از تو بود است، کہ تجھ سے پہلے بھی اس قسم کے لوگ تھے. وہ بعد از تو ہم، اور تیرے بعد بھی اس قسم کے لوگ ہوں گے. لیکن باوجود اس کے مر گئے کہ نہیں مرے. تو یہ چیزیں کیا قابل اعتماد ہیں. مکن بد، کہ بد بینی ازیار نیک، مکن بد، کسی سے بدسلوکی نہ کرو، کسی سے بدسلوکی نہ کرو، بد مت کرو. کہ بینی ز ازیار، کہ بد بینی ازیار نیک، کہ اگر تم بد کرو گے نا تو جو تمہارا نیک یار ہے، نیک دوست ہے، اس سے بھی پھر تم بد ہی تم کو دیکھنا پڑے گا. کہ بد بینی، کہ بد دیکھو گے تم ازیار نیک، ایک نیک دوست سے. لہذا بد نہ کرو تو یار نیک سے تم کو بد نظر بھی نہیں آئے گا. نمیرو ید از تخم بد بار نیک، کہ نمیرو ید نہیں اگتا، نہیں پیدا ہوتا، از تخم بد خراب تخم سے، خراب بیج سے،
کیا چیز نہیں اگتی؟ بار نیک، ہاں پھل اچھا، بار پھل، ثمرہ، نیک مانی اچھا۔ دیکھو تخم اگر خراب ہے، ککر کی تخم ہے، ککر کا کی بیج ہے، اب تم وہ بو لیتے ہو زمین میں، تو کیا خیال ہے تمہارا کہ سیب نکل آئے گا؟ تم اس سے امرود کھا سکو گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ نمی روید کہ نہیں اگتا از تخم بد، برے بیج سے بار نیک، پھل اچھا۔ بسا بادشاہان کشور نشان، دیکھو بہت سے بادشاہ دنیا کے، بادشاہان کشور دنیا کے بہت سے بادشاہ، کشور نشان ہاں جو بلندی ان کی علامت تھی، بلندی ان کی، بڑے بادشاہ جو بلندی کے علامات والے لوگ تھے، یعنی بلندی سے مشہور تھے۔ اور دیکھو بسا پہلوانان کشور ستان، بہت سے پہلوان لوگ، بڑے بڑے طاقتور پہلوان، کشور ستان یعنی اس دنیا کے کشورستان کے بڑے بڑے پہلوان۔ اور دیکھو بسا تند گردان، بسا تند گردان لشکر شکن، بہت سارے تند گردان، ہاں ایسے پہلوان، تند گردان ایسے پہلوان کہ لشکر شکن، ایسے بہادر، ہاں تند تیز، ہاں اور گردان یا گردان یہ اس کا آتا ہے، یہ معنی کیا؟ بہادر، شجاع، بہت سے تیز بہادر لوگ جو لشکر شکن تھے، دشمن کے لشکروں کو توڑنے والے تھے۔ بسا شیر مردان شمشیر زن، اور بہت سے مردان کے شیر، بسا بہت سے شیر مردان، مردان کے شیر جو ہیں وہ شمشیر زن، تلوار مارنے والے، سمجھ آئیے، مردان کے شیر۔ شیخ سعدی دیکھو نا مردان کی بھی تعریف کرتے ہیں، شیر مردان، مردان کے شیر، ہاں بگڑ گنج استاد واقعی مردان کا شعر ہے، وہ تو پسٹل بھی رکھتا ہے نا، ہاں وہ ابھی خبیث ہے، الو کے پٹھے ہیں۔ تو کہتے بسا شیر مردان، بہت سارے مرد لوگ جو شیر کی طرح بہادر ہوتے ہیں اور شمشیر زن ہوتے ہیں، تلوار مارنے والے، دشمن کو کہ سر کو تلوار سے اڑانے والے۔ بسا ماہرویان شمشاد قد، بہت سے ماہرویان وہ لوگ جو وہ ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح، ماہرویاں کہ ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح، ہاں گویا کہ وہ چمکنے والے چہرے ہوتے ہیں۔ بسا ماہرویان شمشاد قد، اور قد میں بھی اتنے خوبصورت ہو، جیسے شمشاد کا پودا ہوتا ہے نا، شمشاد کا پودا، تو شمشاد ایک درخت ہے،
وہ ہمارے وہ قبائل والے حاجی شمشاد نہیں ہیں. شمشاد جو ہے یہ ایک درخت کا نام ہے کہ اس کا قد بڑا خوبصورت ہے. تو کہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چہرے کے اعتبار سے بھی اتنے خوبصورت ہیں کہ وہ ماہ رویان ہیں، 14ویں کے چاند کی طرح ان کا چہرہ خوبصورت ہے، اور قد میں اتنے خوبصورت ہے جیسے شمشاد کا پودا ہوتا ہے. بسا نازنینان خورشید خط، اور بہت سے نازنین لوگ، نرم و نازک لوگ، نازنین جو بڑے ناز و نخرے سے پلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بڑے نرم و نازک لوگ، خورشید قد، خورشید خد، کہ جیسے ان کے یہ عذار ہے نا، یہ خد، اس کو خد کہتے ہیں، وہ سورج کی طرح شعلے مارتے ہیں. ہاں، وہ سورج کی طرح. ایسے بہت سے لوگ. بسا ماہ رویان نو خواستہ، بہت سے ماہ رویان، وہ لوگ جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح ہیں اور نو خواستہ، نوجوان ہیں، نوجوان، نو خواستہ. بسا نو عروسان آراستہ، اور بہت سی دلہنیں، نو عروسان نئی نویلی دلہنیں، نو عروسان نئی نویلی دلہنیں، آراستہ مزین، خوبصورت مزین. بسا نامدار و بسا کامگار، اور بہت سے مشہور لوگ، نامدار مشہور لوگ، وہ بسا کامگار، اور بہت سے کامیاب لوگ جو دنیا کی زندگی میں تمام کامیابی کے اسباب ان کے پاس تھے. بسا سر و قد و بسا گل عذار، اور بہت سے ایسے لوگ کہ یہ پودا جو ہے نا، یہ سرو والا، سرو جانتے ہو؟ ہاں، چنار، چنار بھی نہیں ہے، ہاں سرو دا بیل ہے، ہاں غرون کی بھی، اب غرون کی بھی دا سرو چے دا بیل ہے. دلتی آگا بلی اور شہید آگے پشانتے آگا، یہ باغوں میں لگاتے ہیں نا سرو پودا، جانتے؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں یار، یہ لوگ لگاتے ہیں باغوں میں اپنے. نانا سفیدہ بھی تھے، سفیدہ تو الگ چیز، سفیدہ، سرو، سرو چدے، یہ ایسا پودا ہے کہ باغوں میں لوگ لگاتے ہیں اور پھر اس کے پتے کاٹتے ہیں چاروں طرف سے، وہ بالکل شکل مخروطی میں ایسا اوپر چلا جاتا ہے. ہاں، سرو منگو تو سرو بھائی، سرو سرو نہ ہوتا ہے، سرو نا گہو بس سرو نا، اس سے شیطان ہوتا ہے وہ پوئی شے پہ کنا واخ نہیں مڑا نرے نرے پانی او کٹکئی تھے، چاپیرے کٹکئی او غپ پر روانے، وہ باغوں میں لگاتے نا، تو اس کو کھینچی سے اس کو کاٹتے ہیں اور وہ پھر اوپر جیسی شکل مخروطی میں بالکل وہ چلتا ہے، مخروطی شکل کا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں بسا سر و قد، بہت سے ایسے لوگ جو قد میں سرو کی طرح خوبصورت اور بلند ہوتے ہیں. وہ بسا گل عذار، اور بہت سے ایسے لوگ کہ ان کے یہ خد یہ پھول کی طرح ہے. خد، گل عذار، عذار اس جگہ کو کہتے ہیں. تو وہ گل عذار کہ ان کی یہ خد جو ہے یہ پھول کی طرح ہے.
دیکھو اس قسم کے بڑے بڑے لوگ جو ان صفات سے موصوف ہیں، ہاں کیا ہو گیا ان کے ساتھ کہ کردند پیراہن عمر چاک، اس قسم کے جو ان صفات سے موصوف لوگ تھے وہ کر گئے ہیں پیراہن عمر. ہاں عمر کے پیراہن کو، پیراہن قمیص کو بھی کہتا ہے، پیراہن سلوار کو بھی کہتے ہیں، لباس مراد ہے. وہ عمر کے لباس کو کر گئے، کیا کر گئے؟ چاک. عمر کے لباس کو پھاڑ دیا انہوں نے. اس قسم کے خوبصورت لوگ، کمالات والے لوگ، وہ کیا کر گئے؟ عمر کے لباس کو چاک کر گئے. کشیدند سر در گریبان خاک، اور کھینچ لیا انہوں نے اپنے سر کو در گریبان خاک، مٹی کے گریبان میں. ہاں دیکھو جب قبر میں انسان کو رکھ لیتے ہیں اور قبر میں لحد میں جب رکھتے ہیں یا شق میں رکھتے ہیں، اس وقت جب تم دیکھتے ہو اس کو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مٹی، یہ قبر جو ہے یہ مٹی کا گریبان ہے. یہ ساری مٹی ہے، یہ سارا ایک لباس ہے، اور یہ قبر اس میں کیا ہے؟ یہ گریبان ہے. اس گریبان سے وہ میت جو ہے اب وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم ان کو دیکھ رہے ہیں. مٹی نے قبضہ کر لیا نا تو باقی تو مٹی ہے، قبضہ کر گیا. کہ کردند، کشیدند، کشیدند اصل میں تو کہتے ہیں وہ کھینچنے کو، لیکن یہاں کیا مطلب ہے کہ کشیدند سر، کہ اپنے سر کو کھینچ لیا انہوں نے. کدھر لے گئے؟ کھینچ کے کدھر لے گئے؟ در گریبان خاک، خاک کے گریبان میں لے گئے. تو خاک کے گریبان سے کیا مطلب ہے؟ قبر. کہ اس قسم کے باصفات لوگ وہ سر کھینچ کر کدھر چلے گئے؟ مٹی کے گریبان میں، یعنی قبر. چنا خرمن عمر شاں شد بابا، چنا اسی طرح خرمن عمر، عمر کا ڈھیر، عمر کا ڈھیر، شاں ان لوگوں، شاں ضمیر ہے، جمع کی غائب ضمیر ہے. ہاں چنا اسی طرح عمر کی ڈھیر ان لوگوں کی، شد بباد ہوا میں اڑ گئی ہے. عمر کا ڈھیر ان لوگوں کی ہوا میں ختم. کہ ہرگز کسے زان نشانی نداد، کہ ہرگز، ہاں کہ ہرگز کسے زان، کوئی بھی ان میں سے، یہ جو لوگ گزرے جو سے بات گزری ہے، کہ ہرگز کسی نے ان لوگوں میں سے نشان نداد، کوئی اپنا عطا پتہ نہیں دیا کہ میں کدھر ہوں. اتنے خوبصورت لوگ، اتنے باکمال لوگ ایسے گئے کہ اپنا نشان بھی نہیں دیا انہوں نے ہمیں، یار کدھر ملاقات کریں، اپنا عطا پتہ بھی نہیں دیا، نشان بھی نہیں دیا. اسی لیے فرماتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ جب چلے گئے مٹی کے گریبان میں اور انہوں نے اپنا نشان بھی نہیں چھوڑا، تو بھائی پتہ لگتا ہے کہ یہ دنیا دل رکھنے کی جگہ. اس لیے فرماتے ہیں منہ دل بری منزل جان ستان، منہ دل کہتے دل نہ رکھ، بری منزل، اس منزل میں ایسی منزل ہے کہ جان ستاں ہے، یعنی جان کو ستانے والی منزل ہے. جان کو ستانے والی منزل کا کیا مطلب؟ جان لینے والی. یہ منزل ایسی ہے
کہ یہ آخر کار تمہاری جان لے گی تو تمہیں چھوڑے. یہ دنیا کیسی منزل ہے؟ تمہاری جان لے گی، آخر کار تمہاری جان لے گی. من دل بری منزل جان ستان کہ دروے نبینی دل شادماں، کہ دروے کہ اس منزل میں نبینی نہ دیکھو گے تم دلی کوئی دل بھی شادمان خوش. جس کو دیکھتے ہو وہ پریشان ہے. جی بچے نہیں ہیں، اچھا ڈاکٹروں کے پاس جاؤ یار، فلاں ڈاکٹر، بچے ہو جاؤ. بچے ہو گئے، وہ بچے کو سر میں درد ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. ہاں بازار سے نمک لے آؤ، گوشت لے آؤ، آٹا لے آؤ. یہ بھاگ دوڑ ہے. تو اس منزل میں کوئی مطمئن اور کوئی دل خوش نہیں ہے. جس کو دیکھتے ہو مصیبت میں مبتلا ہے. کہ دروے نبینی دل شادمان منہ دل بری کاخ خرم ہوا. منہ دل، دل مت رکھ، بری کاخ، اس بلڈنگ پر. کیسی بلڈنگ؟ جو باغات پر مشتمل ہے. اس بلڈنگ میں کئی قسم کے باغیچے ہیں، کئی قسم کے پھل فروٹ ہیں، پھلوں کے درخت ہیں، پھولوں کے درخت ہیں. خرم ہوا، جو اس کی ہوا اچھی ہے، خوش ہوا ہے. تو بلڈنگ کو دیکھتے ہو تو اس کی ہوا تو بڑی اچھی ہے، خوش ہوا ہے، اب ہوا بڑی اچھی ہے. لیکن شہزادی فرماتے کہ اس خرم پر دھوکہ نہ ہو جاؤ. خوش ہوائی پر دھوکہ نہیں ہونا. کہ می بارد از آسمانش بلا، کہ کبھی کبھی برستا ہے اس جہان کے آسمان سے بلائیں. ہاں کہ می بارد، کہ برستی ہے، از آسمانش، اس منزل کے آسمان سے کیا چیز برستی ہے؟ بلائیں، مصیبتیں. کبھی مصیبتیں بھی برستی ہیں یہاں. ثبات ندارت جہاں اے پسر، ثبات پائیداری، استقلال. ثبات مانے پائیداری، استقلال. نہیں رکھتا ندارت، نہیں رکھتا یہ جہان، یہ دنیا، اے پسر، اے بیٹے. یہ دنیا، اس دنیا میں استقلال نہیں ہے. یہ غیر مستقل چیز ہے. بغفلت مبر عمر دروے بسر، بغفلت مبر، غفلت کے ساتھ نہ لے جا عمر دروے، اس کے اندر عمر کو، بسر گزارنا. تو غفلت کے ساتھ اپنی عمر کو اس جہان میں بسر نہ کر کہ غافل ہو جائے، سو جائے، بس لیٹ جائے. بھائی کچھ اللہ کی عبادت کرو، کچھ اس کا فائدہ اٹھاؤ، کچھ نیک کام کرو، کچھ ذخیرہ آخرت کے لیے تیار کرو، ورنہ یہ وفادار چیز نہیں ہے. مکن تک یا بر ملک فرماندہی، اعتماد نہ کرو حکومت پر اور فرماندہی پر کہ تو آج لگا ہوا ہے، ایسا کرو ویسا کرو. یہ جو فرامین جاری کرتا ہے، تو لوگوں کو فرامین جاری کرتا ہے، یہ حکم دینے اور بادشاہی کے اوپر اعتماد ہو کہ میں تو بڑی شے ہوں، میں تو بادشاہ ہوں، میں تو فرمان روا ہوں، میں لوگوں کو احکام جاری کرتا ہوں، اس کے اوپر اعتماد ہو. کہ نہ آگاہ جو فرمان رسد جان دی ہی، کہ اچانک جب اللہ کا حکم آئے گا تو بس جان دی ہی، جان دے گا. تو سمجھائیے
کہ ناگاہ کہ اچانک، جو فرمان رسد، جب اللہ کا حکم پہنچے گا تو جان دی ہی، تو پھر جان روح دے گا تو مطلب یہ کہ بس اس وقت تک انتظار ہے جب اللہ کا حکم قبض روح کا نہیں آیا، وہ اجل نہیں آیا، تو اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، بس اس وقت پھر جانا پڑے گا۔ اسی لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں منہ دل بری دیر نہ پائے گا، منہ دل مت رکھ برین دیر اس بت خانے کو، دنیا کو کیا کہا؟ دیر کس کو کہتے ہیں؟ بت خانے کو، سمجھ؟ بس یہ بت خانہ ہے، واقعی ہر چیز ایک بت ہے۔ دل مت رکھ اس بت خانے میں ناپائیدار، کہ یہ بت خانہ ہے بھی ناپائیدار، اس کے لیے پائیداری تو ہے نہیں۔ زسادی ہمیں یک سخن یاد دار، کہتے سادی سے بس یہ ایک بات یاد رکھو، سادی کی یہ ایک بات یاد رکھو کہ اس بت خانے کو دل مت دو، اس بت خانے میں دل نہ لگا، منہ دل بری دیر ناپائیدار، اس ناپائیدار بت خانے پر دل نہ رکھ۔ زسادی ہمیں یک سخن یاد دار، سادی سے ہم یہی ایک بات بس یاد رکھو تو تمہارے لیے کافی ہے کہ یہ جگہ دل لگانے کی نہیں ہے۔ کیا کیسے لوگ تھے یار، یہ سعدی رحمت اللہ علیہ نے آخر میں کریمے کے اول میں اپنا نام بتا دیا، کتاب ختم ہو گئی تو آخری شعر میں اپنا نام بتا دیا، اور بات بھی ایسی کہہ دی کہ سنہری حروف سے لکھنے والی، منہ دل بری دیر نہ پائے گا، زسادی ہمیں یک سخن یاد۔ ایک مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ قل شریف پڑھو، اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ سارے ثواب کرو۔ قل هو اللہ ہمارے جمیع ساتھی ان کے قبول کو بلند، والدین اقارب تمام طلباء کو بابرکت علم عطا، سب کو علم کامل نافع عطا، خیر و عافیت سب کو نصیب۔ جو حضرات مدرسے کے ساتھ مدد کرتے ہیں ان کی بھی عمر خیر و عافیت سب کو نصیب، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مبارک شہ مولانا، اس کے بعد نام حق پڑھ